وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف. اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ یعنی کثرت سے درود پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک صاحب کے 4 بیٹے تھے. جب وہ صاحب بیمار ہوئے اور کیفیت ایسی ہو گئی کہ ان کا اب انتقال ہو جائے گا، تو اس صاحب کے ایک بیٹے نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ ایک بات آپ سے کرنی ہے. کہیے. کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ کوئی ایک بھائی اپنے والد صاحب کی خدمت اپنے ذمہ لے لے، اور اس کا وراثت میں پھر کوئی حصہ نہ ہو، یا پھر مجھے خدمت کرنے دو اور میں والد صاحب کی پوری جائیداد سے دستبردار ہو جاتا ہوں. جب دیگر 3 بھائیوں نے اس کی بات سنی تو شروع میں تو حیرت ہوئی، پھر آپس میں سوچنے لگے بات تو کوئی بری نہیں ہے، تو والد صاحب کی خدمت بھی یہی کر لے گا، والد صاحب اسی کے پاس رہیں گے. اور خدمت یا اخراجات بھی یہی اٹھائے گا، اور پھر جائیداد میں سے بھی کوئی حصہ نہیں لے گا. اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ تو کہا ٹھیک ہے، پھر والد صاحب کو آپ ہی رکھ لے، پھر دیکھیں جائیداد میں آپ کو کوئی حصہ نہیں ہوگا، تجویز بھی آپ نے دی ہے. کہا ٹھیک ہے، میں اپنی تجویز پر قائم ہوں، اب میرے والد صاحب کو میرے سپرد کر دیں، اور میں انشاءاللہ وراثت میں کوئی حصہ، آپ کی ڈیمانڈ، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی. اب وہ اپنے والد صاحب کو اپنے گھر لے آیا، اور والد صاحب بوڑھے تھے، وہ دن رات خدمت کرنے لگا باپ کی، دعائیں لینے لگا باپ کی. آخر کا والد صاحب چونکہ بیماری تھے تو کچھ ٹائم میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور اس نے کوئی جائیداد سے حصہ نہیں لیا. وراثت کے اگرچہ کوئی احکام ہیں، میں وہ بھی ان کو وہاں ڈسکس نہیں کرتا، مگر صرف ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں. تو اس کو کوئی حصہ نہیں ملا، اس نے لینا بھی نہیں تھا، لیکن والد صاحب کی خدمت جو اس نے کی اور باپ کا جو اس کو دعائیں ملی، تو اس کو ایک ایسا صلہ ملا کہ ایک دن اس نوجوان نے خواب دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے فلاں جگہ جاؤ، وہاں تمہیں 100 دینار ملیں گے. اس سے پوچھا کیا اس سے برکت ہے؟ جواب ملا نہیں. صبح اس نے اپنی بیوی سے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے رات خواب دیکھا 100 دینار کا مجھے کہا گیا. تو بیوی نے کہا پاگل واگل ہو، جاؤ نا جگہ کھودو 100 دینار نکالو.
زندگی کا انداز بدل جائے گا، کپڑے سلوائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، زندگی کا بالکل ہمارا انداز تبدیل ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، منع کر دیا، بولا میرا دل نہیں کر رہا۔ اسے پھر ایک خواب دیکھا اور اس کو کہا گیا کہ فلاں جگہ جاؤ، تمہیں 10 دینار ملیں گے۔ اس سے پھر پوچھا، اس کو برکت ہے؟ جواب ملا برکت نہیں ہے۔ اس نے پھر اپنی بیوی سے کہا، بیوی نے کہا دیکھ 100 کے 10 ہو گئے، اب تو جا لے لے، اس سے فائدہ اٹھا۔ اس نے کہا نہیں، میرا دل نہیں مان رہا کیونکہ اس پہ برکت نہیں ہے۔ پھر اسے تیسرا خواب دیکھا اور اس کو کہا گیا کہ فلاں جگہ جاؤ، تمہیں 1 دینار ملے گا۔ اس نے کہا اس میں کوئی برکت ہے؟ تو کہا کہ ہاں اس میں برکت ہے۔ اب وہ اس جگہ گیا، جگہ کھودی، نکلا، دیکھا تو واقعی 1 دینار نکلا۔ وہ دینار لے کر واپس پلٹا۔ بازار سے گزرتے ہوئے ایک مچھلی والا ملا، اس نے 2 مچھلیاں اسے خرید لی 1 دینار میں۔ مچھلیاں گھر لے آیا، گھر لا کر جیسے ہی مچھلی کو پکانے کے لیے جب اس کو چیرا تو اس کے پیٹ سے ایک ایک موتی نکلا، اور موتی کی قیمت اتنی زیادہ تھی جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، بڑے خوبصورت موتی۔ اب اس نے ان موتیوں کو بڑی بھاری قیمت میں بازار میں فروخت کر دیا، اور دیکھتے دیکھتے وہ بھائی ایک اچھا خاصا شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ والد صاحب کی خدمت اپنے ذمہ لی، یعنی اس نے مال اور جائیداد اور دولت پر ہاتھ نہ رکھا، اس نے ہاتھ اپنے والد صاحب کی خدمت پر رکھا، صلہ رحمی پر رکھا، ثواب پر رکھا۔ اللہ پاک نے باپ کی خدمت کے بدلے میں اس نوجوان کو وہ کچھ دے دیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اپنے بھائیوں سے بھی آگے نکل گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، باپ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ایسے شاید بے شمار مواقع ملے ہوں گے کہ اگر ہم اس مواقع پر چاہتے تو اپنے والد صاحب کی خوب خدمت کر کے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح ارشاد ہے، باپ یعنی والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تیری مرضی ہے کہ اس کی حفاظت کر یا اسے چھوڑ دے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ماں کے تعلق سے یقیناً ایک ٹھیک ٹھاک ہمیں روایات اور مواد ملتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات والد صاحب کو نارملی ہم کسی کھاتے میں لاتے نہیں ہیں، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ باپ راضی رب راضی، باپ ناراض رب ناراض۔ والد صاحب کی جو میرے پیارے سمجھو ہماری زندگی میں اہمیت ہے نا، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، جیتے جی شاید اندازہ نہیں ہوتا۔ اور تجربہ یہ کہ بعض اوقات بیٹا اس وقت تک والد صاحب کی ان ذمہ داریوں کی اور والد صاحب کی ان قربانیوں کی صورتحال کو سمجھ بھی نہیں پاتا جب تک وہ خود والد نہیں ہو جاتا۔ بیٹے ہونے کی حد تک وہ شاید سمجھ نہیں پائے گا، لیکن جب وہ خود باپ بنے گا تب پتہ چلے گا کہ والد کیا ہوتا ہے۔ آج بیٹے کو والد صاحب کے دکھ درد کا احساس نہیں ہوتا۔ آج والد صاحب کچھ بات سمجھائیں تو بیٹا بولتا ہے کہ یار باپ کو دے گا، پیچھے پڑا گیا یار۔ باپ پیچھے نہیں پڑا، باپ تمہاری اصلاح چاہتا ہے، باپ آپ کی طبیعت کی درستی چاہتا ہے، آپ کے مزاج کی درستی چاہتا ہے، وہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو زندگی میں ایک اچھا انسان بنتا دیکھنا چاہتا ہے، تبھی وہ روک رہا ہوتا ہے۔ یعنی والد صاحب زیادہ روک ٹوک کرتے تبھی تو والد صاحب سے بنتی رہی ہیں۔ پھر ایک اسٹیج آتا ہے کہ والد صاحب
اپنے بیٹے کو خرچ پانی دینا بند کر دیتے ہیں، اس سے بھی بیٹے کو بڑی پرابلم شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھو یار باپ نے اگر والد صاحب نہ روکے تو آپ کمانا نہیں شروع کریں گے۔ اگر ہم شروع سے دیکھیں تو ہماری تعلیم میں، ہماری تربیت میں، ہماری پرورش میں جہاں ہماری ماں کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑا سیکریفائز ہے، وہیں پر والد صاحب کی قربانیاں کسی سے کم نہیں ہوا کرتی۔ بڑے نافرمان اولاد ہوتی ہے جو باپ کی قربانیوں کی قدر نہیں کرتی، باپ کی قربانیوں کی اہمیت نہیں دیتی۔ میں ایک لڑکی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، وہ ایک سمجھے کہ کوئی کسی بادشاہ کی بیٹی تھی، کسی شخص نے اس ریاست پر حملہ کر دیا اور وہ لڑکی نے باپ سے بغاوت کی، اپنی کسی بھی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی غرض سے، اور جو حملہ کرنے آیا تھا اس کو شہر کے اور قلعے کے راز دے کر اسے شادی کر لی۔ اب اس نے جب شہر پر حملہ کیا، قلعے پر حملہ کیا، تو آہستہ 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 کئی لوگ مارے گئے، اس میں اس کا باپ بھی قتل ہو گیا، اور اس نے اس سے شادی بھی کر لی جس کو اس سے باپ کے وہ سارے ریاست کے راز دیے تھے۔ مگر ایک دن اس کی سمجھ میں آ گیا جس سے اس کی شادی کی تھی، یار یہ جب اپنے باپ کی نہیں ہوئی تو میری کیا ہوگی؟ باپ جو نازوں سے پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، اتنی خدمت کرتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتا؟ تو جو اولاد اپنے والد کی نہ ہوئی وہ میری کیا ہوگی؟ اس نے اس کو بھی مروا دیا، عورت کو مروا دیا۔ بھائی یہ عورت ہی صحیح نہیں ہے، کل اپنے باپ سے بے وفائی کی، آج مجھ سے بے وفائی کرے گی، یعنی جو باپ سے بے وفائی کر سکتا ہے وہ کس سے وفا کرے گا؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں۔ بات سمجھنے کی ہے کہ والدین سے بے وفائی کرنے والا دنیا اور آخرت کے اندر بھلائی نہیں پا سکتا، اور جو ماں باپ کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اسے انعام ملتا ہے۔ بلکہ وہ بڑا سعادت مند، میں ایک سعادت مند بیٹے کو پڑھ رہا تھا، کسی وجہ سے والد اور بیٹا دونوں کسی قید میں تھے، اور والد صاحب نمازی تھے، اور والد صاحب کی بزرگی تھی، اور والد صاحب اس کو پتا تھا کہ والد صاحب کو فجر کے اندر پانی ٹھنڈا نہیں چلے گا۔ اس نے کیا کیا؟ باپ کی خدمت دیکھیے اور بیٹے کا جذبہ دیکھیے، اس نے برتن بھرا، رات کو ٹھنڈی کی راتیں تھی، اس نے برتن بھرا رات کو وضو کے لیے، اور برتن بھر کر اپنے پیٹ پر ٹھنڈا پانی کا وہ برتن اپنے پیٹ پر رکھ کر رات بھر لیٹا رہا، تاکہ بدن سے نکلی ہوئی کچھ ہلکی پھلکی سی حرارت سے اس برتن کو حرارت ملے، اور وہ پانی جو ہے نا اتنا ٹھنڈا نہ ہو، تاکہ میرے والد صاحب جب فجر کا وضو کرے تو انہیں تکلیف کم سے کم ہو جائے۔ ایسی بھی اولادیں گزری ہیں، ایسی بھی اولاد گزری جو اپنے والد صاحب کے لیے اتنی خدمت کرتی ہے۔ اور آج کئی ایسی اولادیں آپ کو ملیں گی جو باوجود اس کے کہ یہ ذمہ دار بن گئی، یعنی بڑے ہو گئے، لیکن اپنے باپ پر بوجھ ان کا باقی رہتا ہے، حالانکہ انہیں ایک اسٹیج پر آ کر اپنے والد صاحب کا بوجھ اٹھانا چاہیے۔ والد صاحب سے خدمت لینے کے بجائے والد صاحب کی خدمت کرنی چاہیے۔ بلکہ میں تو اپنے نوجوانوں کو یہاں تک مشورہ دیتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو توفیق دے، اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں یہ توفیق نصیب ہو جائے کہ ایک بار، کم از کم زندگی میں ایک بار والد صاحب کے جیتے جی والد صاحب کے سامنے جا کر با ادب انداز میں ایک بار کم از کم کہہ لیں، ابو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ ایک بار زندگی میں شاید آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں اولاد ملے گی جس نے اپنے والد صاحب کو یہ جملہ نہیں کہا ہوگا، نہیں کہا ہوگا۔ اہمیت ہی نہیں ہے باپ کی، بلکہ بعض تو ایسے نافرمان ہوتے بلکہ آپے سے باہر ہوتے، کہتے کیا ہوا باپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ باپ نے اگر ذمہ داری پوری کی تو ارے بدبخت تو بھی تو اپنی ذمہ داری پوری کر، تو اولاد ہے، اس کی ذمہ داری شرعن جس حد تک تھی، اگر صرف شرعن حد تک پوری کر کے تجھے چھوڑ دیتا تو میں پوچھتا کہ والد صاحب نے صرف ذمہ داری پوری کی، تم پر احسان کیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ
احسان کرو، بھلائی کرو ان کے ساتھ، ان کا شکر ادا کرو۔ اگر باپ کسی چیز کا منع کرتا ہے تو اس کو برا لگانے کے بجائے یہ دیکھیں باپ میرا خیر خواہ ہے۔ دنیا میں مصیبت کے وقت کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو، آپ کے والد آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب پر کرم فرمائے۔ آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ حسن سلوک کریں، والد صاحب کے ساتھ بھلائی کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والد کے عنوان پر جو ہمیں ارشادات عطا فرمائے ہیں، یعنی ارشاد فرمایا بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ بیٹا اپنے باپ کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور ارشاد اللہ پاک کی اطاعت والد کی اطاعت کرنے میں ہے اور اللہ پاک کی نافرمانی والد کی نافرمانی کرنے میں۔ دیکھیں والدین کے لیے جب بھی اس طرح کا جہاں آپ کو ارشاد ملتا ہے والد صاحب یا والدہ کی اطاعت کا، وہاں پر یہ بات پیش نظر رہے کہ والد صاحب اور والدہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیں گے تو وہ نہیں مانا جائے گا۔ اللہ نہ کرے گا والدین کہتے نماز نہ پڑھ تو بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ کوئی والد صاحب کی یا والدہ کی یا فرما برداری نہیں ہوگی، کسی کی بھی فرما برداری نہیں ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں، مطلب خالق کی نافرمانی کرنے کے لیے کسی بھی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ بات یاد کر لیں آپ۔ اور میں یہاں پر والدین سے بھی عرض کروں گا کہ جب اتنی خوبصورت تعلیم اولاد کو دی جا رہی ہے کہ والد کے ساتھ یہ سلوک کرو، والد کے ساتھ یہ سلوک کرو، والد کے ساتھ یہ فرما برداری کرو، والد صاحب کی اطاعت کرو، والد صاحب کو راضی رکھو، تو والد صاحب کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو بھی اللہ کی نافرمانی کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولاد سے کہہ رہے کہ باپ کی اطاعت کر، تو والد کا کام کتنا بڑا ہو گیا کہ وہ تو لازمی طور پر کہے کہ بیٹا میری اطاعت کر۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر رسول پاک کی اطاعت کا حکم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو تو اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اس طرح اس کی پرورش کرے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو۔ یقین مانے جب ہم نے یہ کام کر لیا نا، اولاد آپ کی ہو جائے گی۔ کیونکہ یہاں تھوڑا سا جو پرابلم یہی آتا ہے کہ یہ اولاد جو ہے نا وہ ماں باپ کی نافرمانی جو کرتی ہے تو اس کی تربیت اسلامی اور دینی طور پہ نہیں ہوتی۔ آپ کو کوئی بھی عالم بعمل ایسا نہیں ملے گا جیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہوگی، بلکہ فرما برداری کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ وہ کسی نے بڑی وہ سوشل میڈیا پر آتی نا پوسٹیں، تو بڑا خوبصورت ایک پوسٹ تھی کہ بیٹا دنیا کی تعلیم کی بڑی ڈگری لے کر آتا ہے تو باپ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ جب بیٹا بہت بڑا ڈگڑا لے کر آتا ہے نا، دنیا بھر کی تعلیم حاصل کر اور بہت کمانے لگ جاتا ہے تو باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ یار بیٹے کو برا لگ جائے گا تو۔ مگر جب بیٹا عالم بن کر آتا ہے نا تو وہ باپ سے ڈرتا ہے، اگر باپ کو برا لگ گیا تو میرے رب کو برا لگ جائے گا، باپ ناراض ہو گیا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ اگر والدین ہی اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا ایسا اہتمام کر لیں کہ اولاد کو پتہ چل جائے کہ میرے گھر میں میرے والد صاحب کا مقام مرتبہ کیا ہے، قرآن و حدیث میں والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بیٹا کبھی بھی اپنے باپ کی نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ ہمیشہ فرما برداری کرے گا، باپ کی قربانیوں کو دیکھے گا، اس کے کمانے کو دیکھے گا۔ بیمار ہوتا ہے تو باپ لے لے کے بھاگتا ہے۔ دنیا میں کم ہی اولاد ہوگی جو باپ کی وجہ سے مقروض ہوئی ہو۔ جی ہاں، دنیا میں کم اولاد ہوگی جو باپ کی وجہ سے مقروض ہوئی ہو۔ دنیا میں سے لاکھوں باپ ملیں گے جو اولاد کی وجہ سے مقروض ہو گئے۔ دنیا میں کم ہی اولاد ملے گی جس نے باپ کے علاج پر گویا کہ خود کو بیچنے کے لیے تیار ہو گیا ہو، مگر آپ کو دنیا میں سے لاکھوں باپ ملیں گے جو اپنی اولاد کی علاج کے لیے خود کو بالکل ایک لاسٹ اسٹیج تک لے جاتے ہیں۔ اولاد شاید ملے گی جو کہہ دے دعا کرو اللہ میرے باپ کی مٹی ٹھنڈی کر دے، یعنی بیمار رہتے تو جلدی انتقال ہو جائے،
لیکن آپ کو مشکل سے ایسا کوئی باپ ملے گا جس نے اپنی اولاد کی بیماری پر یہ کہا ہو کہ یار دعا کرو میرا بیٹی کے دنیا سے چلا، بس ہمیشہ شفا کی دعا کروائے گا، ہمیشہ شفا کی دعا کرے گا۔ میری پچھلے دنوں ایک والد سے ملاقات ہوئی ہے ہسپتال کے اندر، میں کسی مریض کے ساتھ گیا تھا، بیٹا اب نارمل تھا، دوسرا بیٹا بھی اب نارمل تھا، دو بیٹے اب نارمل تھے، شاید 3 بچے تھے کہ 4 بچے تھے، 3-4 بچے جو ان کے تھے نا وہ میڈیکلی پرابلم تھا، وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ آیا تھا۔ تو میں جس جگہ بیٹھا تھا پیشنٹ کے ساتھ، ڈاکٹر کا ویٹ کر رہے تھے، وہیں یہ بیٹھے تھے، تو پہچان لیا تو وہ آتے تھے دعا وغیرہ کہتے تھے، میں نے کچھ بات چیت کی، میں حیران تھا پیارے اسلام بھائیو، وہ نوکری پیشہ آدمی ایک ایک کر کے باری باری اپنے بچے کو کس طرح ہسپتال لاتا ہوگا، میں بھائی یہی دیکھتا رہا، میں اپنے پیشنٹ کو کہہ رہا تھا جو میرے ساتھ ہے، میرے یہ ہوتا ہے باپ یار، جب بیٹا باپ کو کہاں ٹائم دیتا ہے، اگر باپ بیمار ہو بیٹے کو کہ تو بیٹا بولتا ہے وہ کل لے جاؤں، ابو پرسوں لے جاؤں، ابو جاب ہے، ابو یہ ہے، ابو تورا کام پہ جا رہا ہوں، ابو تورا یہ جا رہا ہوں، ابو تورا وہ کر رہا ہوں، ابو تورا یہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے بندے، کیا آپ کے والد صاحب نے یہ حرکت کی تھی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا ابھی حال ہی میں میں پنجاب کا بھی سفر تھا، وہاں بھی دیکھا، یو کے کا سفر تھا، وہاں بھی دیکھا، ایسے بچے پیارے اسلام بھائیو، ایسے بچے کہ آپ بولو کہ یار بس بچہ ہے کیا کر سکتے، اللہ نے دیا ہے تو معذور، اور ایسے معذور کے بعد معذور، بظاہر کوئی امید نہیں ہے ان کی معذوری ختم ہونے کی، سر موٹا سر بڑا تو بدن یوں، تو عجیب و غریب، اور لے گئے تھے دم کرانے یا دعا کرنے کے لیے، مگر باپ اسی طرح لے کر اپنے بیٹے کی پرورش کر رہا ہے۔ باپ کبھی نہیں سمجھتا کہ میرا بیٹا میرے لیے بوجھ ہے، بلکہ 2 سے 3 دفعہ تو میں یو کے میں ایک ایسے گھر میں گیا ہوں، ہر بار جاتا تھا وہ مجھے اپنے گھر لے جاتے تھے بچے کو دم کرانے کے لیے، ہر بار، اور میں دیکھتا تھا کہ یہ بچہ کس حالت کے اندر ہے، لیکن باپ ہوتا ہے یار، علاج کروا رہا ہے، پیسے خرچ کر رہا ہے، کسی کو بلا کے دم کروا رہا ہے، روحانی علاج کروا رہا ہے، لیکن بیٹے کو باپ چھوڑتا نہیں ہے یوں بے یار و مددگار۔ اللہ نہ کرے اگر بیٹا کہیں آزمائش میں آ جائے، پھنس جائے، باپ کھڑا رہے گا اس کے ساتھ۔ بیٹے کہاں کھڑے ہوتے ہیں، بیٹے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور شادی ہو گئی تو مڑ کر بھی نہیں دیکھتے، ایسے عجیب و غریب ہوتے ہیں اولاد۔ اے میرے پیارے اسلام بھائیو، اگر آپ ان میں سے ہیں تو آپ استغفر اللہ کے حضور معافی مانگیے، اور اپنے والد صاحب سے بھی معافی مانگیے، اور آج پکی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ جب تک کہ میرے والد صاحب کا سایہ ہے، میں اپنے والد صاحب کی خدمت کرتا رہوں گا، اپنے والد صاحب کے دکھ بانٹتا رہوں گا، میری وجہ سے یعنی میری کسی حرکت سے میرے والد صاحب کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا، جو میرے رونے پر تکلیف میں آتا تھا میں اس کو نہیں رلا سکتا۔ تو آج بیان میرا باپ، میں ابھی امی کا ذکر نہیں کر رہا، امی کی شان، امی کا مرتبہ، ماں کا سب اپنی جگہ پر ہے، کبھی کسی وقت موقع ملے گا تو انشاءاللہ ماں پر بھی بیان کریں گے، لیکن آج میں نے نیت کی تھی صرف والد صاحب پر ہم بات کریں گے، کہ والد صاحب کی خدمت، والد صاحب کے لیے کچھ لائے، والد صاحب کو کچھ پہنا۔ اب عید کا موقع ہوتا ہے، رمضان کا موقع ہوتا ہے، کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو والد صاحب کو مڑ کر دیکھتے نہیں ہیں۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو نیا پھل، نئی چیزیں والد صاحب لا کر ہم کو دیا کرتے تھے، ہمارے لیے کپڑے لا کر ہم کو دیا کرتے تھے، مگر آج اگر والد صاحب کما نہیں پاتے یا بوڑھے ہو جاتے تو اولاد جا کر باپ کے ساتھ کب سلوک کرتی ہے؟ میں صحیح بتا رہا ہوں میرے پیارے اسلام بھائیوں، کبھی کبھی باپ ایک کیلے کو ترس رہا ہوتا ہے، لیکن بیٹے کو توفیق نہیں ہوتی جا کر اپنے باپ کو ایک کیلا جا کر کھلا دے یار۔ باپ جا کے ان باپ کو دیکھو جو اولڈ ہاؤس کے اندر پڑے ہوئے اپنے بیٹے کے دروازے پر نظریں جمی ہوئی کہ بیٹا آ جائے گا، نہیں آتے۔ ارے بیٹا بھی نہیں جاتا، کبھی کبھی تو باپ اپنے پوتے کو دیکھنے کو ترس جاتا ہے کہ میرا بیٹا میرے پوتے کو میرے پاس لے کر آئے گا، نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں۔ عجیب مجھے تو یہ اولاد ہی بڑی عجیب لگتی ہے کہ جس کے پاس ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہوتا، عجیب اولاد ہے یہ۔ مرنے کے بعد اللہ پاک کو جواب کیا دے گی یہ اولاد، جس نے ماں باپ کے دل دکھائے، اسپیشلی جس نے باپ کا دل دکھایا، تو باپ کا دل دکھتا جلدی نہیں ہے، ٹوٹتا جلدی نہیں ہے، مگر ایک بار باپ کا دل ٹوٹ جائے نا، جڑتا جلدی نہیں ہے، یاد کریے گا،
بہت فرق ہوتا ہے ماں اور باپ کے نیچر کے اندر. باپ کی سٹرگل بہت زیادہ ہوتی ہے, باپ کی کوششیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ جلدی ٹوٹنے والی شخصیت باپ نہیں ہوا کرتی, لیکن جب باپ اللہ نہ کرے ٹوٹ جائے نا, اتنی جلدی پھر اس کا دل جڑتا نہیں ہے, بہت دقت ہو جاتی ہے. تو آج دعوت اسلامی کے اس اعتکاف میں موجود جتنے اسلامی بھائی یہاں ہیں, اگر کہیں آپ کو کبھی لگا ہے کہ میری وجہ سے میرے والد صاحب کو کوئی تکلیف ہوئی ہوگی, کوئی تکلیف ہوئی ہوگی, میں آپ کو مشورہ دوں گا, سونے سے پہلے میسج کر دیجئے گا ابو کو, ابو معاف کر دیجئے گا. شاید کہیں گے کہ خیریت تو ہے, بس ابو معاف کر دینا, آج تک جتنی بھی آپ کی نافرمانی کی ہے نا, معاف کر دینا مجھے. امی کو بھی کر دینا, ہاں ماں کو بھی کر دینا, کوئی نہیں, دونوں کو کر دے, دونوں سے معافی مانگ کر سو جاؤ. یار کیا پتا, مطلب آپ سوچئے کہ اولاد ماں باپ کو ستا رہی ہو, اور اللہ نہ کرے اطلاع ملے کہ میری ماں یا میرے والد سے جس کو میں ستاتا تھا وہ دنیا سے چلے گئے, اب زندگی میں پچھتائے گا یار کہ کاش کہ میں ان کی زندگی میں معافی مانگ لیتا. پھر قبر پہ جا کر معافیا مانگے گا, کیا کرے گا؟ اللہ کرم کرے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان سے حسن سلوک نہ کیا, وہ اللہ کریم کی رحمت سے دور ہوا اور غضب خدا کا مستحق ہوا. ایک اور ارشاد سنیے, ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی اپنے باپ کو ہرگز گالی نہ دے. صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی شخص اپنے باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا, یہ کسی شخص کے باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا. کتنی خوبصورت مثال دے کر طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی ہے. تو اپنے باپ کو برا بھلا بھی نہ کہلواؤ, کسی کے باپ کو برا بھلا کہہ کر. تو اگر اللہ توفیق دے اور آپ اتفاق کرتے ہیں مجھ سے, تو ایک کاش, چلے آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آج تک کبھی کچھ نہیں کہا, پھر بھی ماں باپ سے معافی مانگنے میں تو شان گھٹتی تو نہیں ہے, بڑھے گی, اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو آج سونے سے پہلے ایک ہمت کر لینا. باپ راضی بھی یوں ہو جاتا ہے. میں ایک دفعہ بیان کر رہا تھا, میرے ساتھ اسلام پہ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا باپ کو راضی کرنا ہے نا, تو ایک اور تم کو میں راستہ بتاتا ہوں. وہ بیٹھے ہوئے تھے, میں کہا آپ کو ایک اور راستہ بتاتا ہوں. جی, میں کہا ایک بیٹھے نا بیلنس باپ کے موبائل میں ڈلوا دو, 100-200 روپے کا موبائل میں بیلنس ڈلوا دو. بیلنس تو ڈلوانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یقین مانے انہوں نے بیٹھے اپنے والد صاحب کے موبائل میں بیلنس ڈلوا دیا. پھر مجھے بعد میں بتایا میرے والد صاحب بہت خوش ہو رہے تھے. میرے کہا والدین ہوتے ہی ایسے ہیں یار, ایک سیب سے خوش ہو جاتے ہیں. ہاں, ایک سیب سے خوش ہو جاتے ہیں. میں کہتا ایک کیلے سے خوش ہو جاتے ہیں. کوئی پسند کی چیز دلا دو تو خوش ہو جاتے ہیں. آپ بات مان کر بیٹھ جاؤ تو خوش ہو جاتے ہیں. والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھے, ہمارے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. اے یار کون ان کی باتیں سنے گا؟ ارے اللہ کے بندے, تو وہاں جب بولنا نہیں آتا تھا نا, تب یہ ماں باپ آپ کی باتیں سنا کرتے تھے. ایک الفاظ سمجھ میں نہیں آتا تھا آپ کا میرا ماں باپ کو, تب بھی وہ ہماری باتیں سنا کرتے تھے. اور آج ایک دوسرے کی ہم لینگویج سمجھ رہے ہوتے, اور آپ کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ اپنے والد صاحب کی باتیں سنو. یار جب دیکھو پرانی سٹوری کرتے ہیں. یار سن لو نا یار, آپ جاتا کیا پرانی سٹوری سننے میں؟ کوئی گناہ کی بات تھوڑی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا اس طرح دل ہلکا ہو جاتا ہے, ان کو اس طرح خوشی ہو جاتی ہے, تو اگر آپ اپنے والد صاحب کی رضا والا کام کر لے تو کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے. تو پرابلم کیا ہے؟ تو چلے آج ہم نے اپنے والدین کے ساتھ معافی والا معاملہ کرنا ہے, پھر سونا انشاءاللہ. آج کے دن میں یہ کر لیجئے گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو اس کی خوب برکتیں ملیں گی. ماں باپ کی دعائیں مل گئے تو انشاءاللہ رمضان بھی مکہ مدینہ گزرے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ.
सलात वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम मुझ पर एक बार दुरूद भेजो, अल्लाह पाक तुम पर 10 बार रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इंशाल्लाह अभी मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जिससे रोज़ा टूट जाता है। बड़े गौर से सुनना है। हुक्का, सिगार, सिगरेट वगैरह पीने से भी रोज़ा जाता रहता है। पानी पीने से तो जाता ही है, ये धुआं पीते ना, इससे भी रोज़ा चला जाता है, अगरचे अपने ख्याल में हल्क तक धुआं ना पहुंचता हो, तब भी रोज़ा टूट जाएगा। हवाला बहार शरीयत जिल्द पहली सफ़ा 986। अगरबत्ती का धुआं फिजा में बिखरा हुआ है और वो सांस में जा रहा है, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। उससे गर्द उड़ती है, बाज़ वक़्त हवा चलती है, धूल उड़ती है, भले फिर आटा ही उड़ता हो, तब भी उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, जैसे अगरबत्ती करीब करके खींचा उसका धुआं तो फिर रोज़ा टूटेगा। पान या सिर्फ तंबाकू खाने से रोज़ा जाता रहेगा, अगरचे बार बार इसकी पीक थूकते रहें। ये पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं तो अंदर जो लाल लाल लुआब बनता है, लाल लाल लिक्विड, ये पीक कहलाता है। इसकी पीक थूकते रहे तब भी मतलब यानी कि रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि हल्क में उसके बारीक अज्जा, बारीक हिस्से, जर्रे ये जरूर पहुंचते हैं। दांतों के दरमियान कोई चीज चने के बराबर या ज्यादा थी, उसे खा गए, या कम ही थी मगर मुंह से निकाल कर फिर खा ली, तो रोजा टूट गया। बाज़ औक़ात सहरी के वक्त कोई रोटी का टुकड़ा या ऐसी चीज फंस कर रह जाती है, दाना वगैरह, तो अगर वो चने के बराबर या ज्यादा हो और निगल गए, इसको खा गए, निगल गए, उतार गए हल्क से नीचे, तो रोजा टूट जाता है। और अगर कम हो उससे तो फिर नहीं टूटेगा। हाँ, अगर कम थी और मुंह से बाहर निकाल ली, अब फिर खा ली उसको, तो अब रोजा टूट जाएगा। शक्कर वगैरह ऐसी चीज जो मुंह में, शक्कर वगैरह ऐसी चीजें जैसे मिश्री है, गुड़ है, ऐसी चीजें जो मुंह में रखने से घुल जाती हैं। टॉफियां वगैरह भी इस तरह की गोलियां, ये भी घुलती है। तो ऐसी चीज जो मुंह में घुल जाती है, मुंह में रखी और थूक निकल गए तो रोजा टूट गया। निकल गए माने थूक जो है हल्क से नीचे उतार लिया, ये निकलना कहलाएगा। तो ये इस तरह किया, निकल गए इसको, तो रोजा टूट जाएगा। दांतों से खून निकलकर हल्क से नीचे उतरा और खून थूक से ज्यादा या बराबर या कम था, मगर उसका मजा, टेस्ट हल्क में महसूस हुआ, तो रोजा जाता रहा। और अगर कम था और मजा भी हल्क में महसूस ना हुआ तो रोजा ना गया।
یہ تو تھا روزے کا مسئلہ. وضو میں بھی بعض اوقات منہ سے خون نکل آتا ہے، تو اس کا مسئلہ بھی ضمناً عرض کرتا چلوں. منہ سے خون نکلا، اگر تھوک پر غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں. غلبے کی شناخت یعنی تھوک پر خون غالب ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر تھوک کا رنگ سرخ ہو جائے، ریڈ ہو جائے، تو خون غالب سمجھا جائے گا اور وضو ٹوٹ جائے گا. یا حلق سے نیچے اترنے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تھوک کا رنگ اگر ریڈ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ تھوک کم ہے اور خون زیادہ ہے، تو یہ روزہ ٹوٹ گیا. اور یہ سرخ تھوک جو ہے، ریڈ تھوک، یہ ناپاک بھی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر تھوک زرد یعنی پیلا ہو، یلو، تو خون پر تھوک غالب مانا جائے گا. تو اب یہ مانا جائے گا کہ خون کم ہے اور تھوک کوانٹیٹی میں زیادہ ہے، تو اس لیے وہ تھوک جو ہے پیلا پڑ گیا، یلو ہو گیا، تو اس وجہ سے وضو نہیں جائے گا. اور یہ زرد تھوک یا یلو تھوک جو بن گیا، یہ ناپاک بھی نہیں ہے. یہ مسئلہ بہار شریف جلد پہلی صفحہ 305 پر دیکھا جا سکتا ہے. کلی کر رہے تھے بلا قصد، یعنی بغیر ارادے کے، پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، روزہ جاتا رہا، مگر جبکہ روزہ دار ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا. اگرچہ قصدن یعنی جان بوجھ کر ہو. یوں ہی روزے دار کی طرف کسی نے کوئی چیز پھینکی، وہ اس کے حلقے میں چلی گئی تو روزہ جاتا رہا، ٹوٹ گیا. اس کو مزید آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ روزہ یاد تھا، کلی کر رہے ہیں یا ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں اور روزہ یاد ہے، اور یہ دماغ میں چڑھ گیا یا حلق سے نیچے اتر گیا پانی، تو ان صورتوں میں روزہ ٹوٹ گیا کیونکہ روزہ یاد ہے. اور اگر روزہ ہی یاد نہ ہو تو پانی چڑھایا یا کلی میں حلق سے نیچے اتر گیا، تو چونکہ روزہ یاد ہی نہیں ہے تو اس صورت میں اتر جانے سے روزہ نہیں جائے گا. کہ روزہ یاد نہ ہو تو کوئی پیٹ بھر کے کھا بھی لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کی دار کی طرف کوئی چیز پھینکی، چنا پھینکا سمجھو، کوئی کھانے کی چیز یا کھانے کی چیز نہ ہو، کوئی چیز بھی چیز ہو پھینکی، تو وہ حلق کے نیچے چلی گئی تو روزہ ٹوٹ گیا. حلق میں نہیں گئی، منہ میں رک گئی، پکڑ لیا منہ سے، اتری نہیں، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ. اللہ علیہ محمد. اچھا، ایک توجہ دلانی تھی کہ سحری افطار میں اس طرح کے بعض اوقات مناظر ہوتے ہیں کہ اکا دکا اس طرح ویسے ہوتے ہیں کہ جن پر رقت ہوتی ہے اور روتے ہیں بیچارے، اور اس طرح بعض بالکل خاموش، کھانے کی طرف وہ ہاتھ نہیں بڑھاتے، بہت کم بڑھاتے ہیں، نہیں کھاتے. میں نے جو نوٹ کیا وہ یہ کہ یہ یاد نہیں پڑ رہا مجھے کہ شاذ و نادر کوئی ہوا ہو ایسا کہ کوئی ان کو صلاح کرے، کوئی ان کو منائے، بہلائے کہ بھائی کھا لو، سحری کا ٹائم کم رہ گیا، آپ نے یار روزہ رکھا ہے، افطار کھا لو، تراویح میں دل کیسے لگے گا، دن کیسے گزرے گا. کوئی کسی کو نہیں پوچھتا یار، سب مطلب سمجھے کھانے میں مست ہوتے. یہ میں دیکھتا رہتا ہوں، اور میں مطلب بہت استاذ بھی جاتے، میں کوڑتا رہتا ہوں. یہ بعض اوقات کسی کو بھیجتا ہوں کہ یار بیچارے کو کھلاؤ. اچھا، یا ہیں ایک دو اسلامی بھائی ہیں، وہ ہے ان کا وہ انتظامیہ میں، وہ بیچارے جا جا کر مناتے ہیں، کسی کو منہ میں نوالا دیتے، کسی کو ہاتھ میں نوالا دیتے، کسی کو مجھ سے لے کر کھلا دیتے. تو اس طرح کے اس بہانے ہی کھا لے. تو کیا یہ رحم دلی
آپ نہیں اپنا سکتے اپنے بھائی کی ہمدردی؟ یار وہ تو آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا کر رہا ہو، کھا نہیں ہو رہا، آپ یار اس کو بولتے نہیں کھا لو، آپ تھکا ٹک نکلے جا رہے ہیں. واٹ از دس؟ ارحمو ترحمو، تم رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا. یہ تو حدیث پاک ہے. تو یہ بھی ہمدردی کا موقع ہے اور ثواب کا کام ہے. تو یہ کوئی کیوں نہیں کرتا؟ یا کرتا تو اشاد و کل معدوم، کوئی کبھی کرتا تو کرتا ہے. تو اب یہ کیا، یہ خاص کر میرے قریب جو ہوتے ہیں ان کا میں نے نوٹ کیا کہ یہ لوگ کرتے ہیں، دور کم کرتے ہیں. دور کرتے ہیں بہرحال اس طرح، یہ محبت مان، یا ہو سکتا ہو کہ یہ ہم کو کھلائے گا پیار سے. اب میں اتنا فاصلے پہ روتا ہوں کہ میرا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، کلام پڑھا جاتا ہے آواز بھی پہنچنی مشکل ہوتی ہے، پھر میں لائیو بھی ہوتا ہوں. تو یہ تمہیں جم نہیں رہا ہوتا کہ میں کبھی بولتا ہوں لیکن عام طور پہ جم نہیں رہا ہوتا. تو اس سے اسلامی بھائی جا کر، وہ ایک ہی اسلامی بھائی ہے، وہ بیچارہ جا کر سب کو مناتا ہے اور کھلاتا ہے. آئندہ خیال رکھیے گا، کوئی بھی آپ کے پاس ایسا قریب میں ہو اس کو ذرا مان دیں اور کھلائیں. بلکہ وہ تو متاثر کن ہے اس کا انداز. تو یار آپ تو مطلب میں یاری سے نہیں کہتا احتیاطاً، لیکن جو بھی نظارہ کیا ہے کہ اس کو بیچارے کو بہلاتے نہیں ہے، آماد بھلا نہیں کھائے گا وہ، اس کے دل کو اچھا تو لگے گا نا کہ چلو یار کسی نے میری ہمدردی کی، کسی نے پوچھا تو صحیح. ففہم، بس سمجھو اور غور کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، بل حسن اور بوسعید سعدزا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج اصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دین محیے جاں فضا کے واسطے، نور عرفان و علو و حمد و حسن و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے،
بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیاء دے روح ایمان کو جمال، شہزیاں مولا جمال اولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، کو اچھا تر کو ستھرا چاند کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دے بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں ہادی میں آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیاں کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریاء، شہزیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین و دنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، میرے مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھ عین اس علم و عمل، عفو و عرفاں عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو صلاۃ الاشراق یرحمن اللہ۔ اچھا، جو صفوں سے نکل چکے ہیں اور اگر صف میں جگہ نہ ملے تو مہربانی کر کے دھکم پیل مت کیجیے گا، صف ترچھی ہو جائے گی اور آپ پر وبال آئے گا کہ آپ کی وجہ سے ترچھی ہوئی، تو پیچھے چلے۔ اشرائے رحمت باری میں تجلی